اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ مسلمانوں، آپ اپنی انقلابی آفرین تاریخ بھول چکے ہو اور اپنی شاندار روایات سے بے خبر ہو گئے ہو اور عظیم کارناموں کو طاق نسیاں بنا چکے ہو۔ آپ یقین جانیے کہ سچا مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ شجاعت تو ہم کو ترکہ میں ملی ہے۔ مخلصین لہ الدین کے شہزوری کے ہزاروں واقعات تاریخی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور جنگ قادسیہ کے دل دوز موقع ہے۔ اسلام کا عظیم لشکر پامردی کے ساتھ کفار سے برسرے پیکار ہے اور دشمنوں کی بے جا یلغار ہے۔ مسلسل 10 دنوں تک مار کے آرائی ہوتی رہی۔ اس کے باوجود فتح دمشق کی یہ بظاہر کوئی تدبیر نمایاں نہیں آئی، یعنی دمشق میں اسلام کا جھنڈا نہیں لہرایا گیا۔ مسلمان مصروف جنگ ہو کر بھی کشمکش کے شکار تھے اور بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، نہتے مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی سامان جنگ نہیں ہوتا ہے تو مسلمان کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مسلمان سچے دل سے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو مقبول فرما لیا کرتا ہے۔ آج تو ہم کسی کے لیے دعائیں بھی نہیں کرتے ہیں، آج سچے دل سے ہم خدا کی بارگاہ میں روتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے ہم دعائیں کر دیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں کی قابل قبول نہیں ہوں گی، ضرور دعائیں ہماری قابل قبول ہوں گی۔ آج ہماری دعاؤں میں اثر نظر نہیں آ رہا ہے، ہماری زبانوں میں اثر نہیں آ رہا ہے دعاؤں کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو غذائیں جا رہی ہیں، ہمارا جو خون بن رہا ہے، کہیں ناجائز لقمہ حلال سے تو نہیں بن رہا ہے۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک لقمہ حرام کمائی کا کھاتا ہے اس کی 40 دن تک کی کوئی دعا قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اپنی دعاؤں کے اندر اثر پیدا کرو، اپنے لقمہ حلال کے اندر تلاش کرو کہ لقمہ حلال کہاں سے ملے گا۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لقمہ حلال ہمیں کھانے کے لیے مل جائے۔ لیکن جب ان مسلمانوں نے دیکھا کہ تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں لیکن دمشق کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ایسے عالم میں انہوں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی ہے کہ الہ العالمین، پروردگار عالم، کیا دمشق پر اسلام کا حسین پرچم کیا نہیں بلند نہیں ہوگا؟ کیا دمشق کی گلی کوچوں میں تیرے نام کی تسبیح نہیں پڑھی جائے گی؟ کیا دمشق کے گنبد و مینار سے توحید و رسالت کی آواز کو نہیں گونجا جائے گا؟ مجاہدین اسلام لڑ بھی رہے تھے اور رب اکبر کی بارگاہ مقدس پناہ میں دستے بدعا بھی تھے اور سرگوشی میں قدرت کاملہ کے فیصلے کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ اچانک دور سے کسی کے آنے کا نشان دکھائی دیتا ہے۔ آنے والا اس شان سے آتا ہے کہ گرد و غبار میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے، چہرہ رعب و جلال سے بے مثال ہوتا ہے اور انگ انگ ایمانی جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ یہ آنے والا کون تھا؟ اللہ کا سیف مسلول اللہ تھا، یہ اللہ کا سپاہی تھا، یہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرستادہ تھا۔ یہ سیف اللہ خالد بن ولید تھا۔ خالد آئے گویا اسلامی لشکر میں نئی جان آ گئی اور تزلزل یقین میں بدل گیا۔ اسلام پر جی جان سے قربان ہونے والوں نے یقین کر لیا کہ اب دمشق فتح ہو کر رہے گا، ضرور ہوگا، کیونکہ خالد کے پہنچنے ہی سے اعلان جنگ کر دیا گیا۔ حضرت خالد گھوڑا دوڑاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور اس وقت کا سما نرالا تھا۔ زمین کی پستی سے لے کر
آسمان کی بلندی تک گوشے گوشے سے یہ آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. مسلمان کی شان و شوکت تو یہ ہے، مسلمان کی رفعت تو یہ ہے. آج مسلمان بزدلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، آج مسلمان اپنے آپ کو بزدل سمجھ رہا ہے، لیکن یقین جانیے وہ بھی مسلمان تھے اور آج ہم بھی مسلمان ہیں. آج ہماری دعاؤں میں بالکل بھی اثر نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن وہ مسلمان کس کا بھیجا ہوا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید نے لشکر کفار کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں خالد بن ولید ہوں. میری گردن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے. تو اور ادھر کتنے کفار و مشرکین تھے؟ یہ دھیان سے سنیے گا آپ. 60,000 تھے اور انہوں نے کہا کہ تم 60,000 ہو اور میں تنہا ہوں، اور مادی اعتبار سے تم زیادہ ہو اور میں قلیل ہوں. اس کے باوجود میں قلت و کثرت کا اعتبار نہیں کرتا ہوں. میں تنہا 60,000 کے لیے کافی ہوں. میری ایک ہی تلوار 60,000 کی تلوار کی یارغار کو بیکار کر دے گی. خدا کے دشمنوں، میری بات دھیان سے سن لو اور دل میں جگہ دو. اگر جنت کی ٹھنڈی چھاؤں میں باغ و بہار کا مزہ لینا چاہتے ہو تو اسلام کی خوبصورت دامن سے وابستہ ہو جاؤ، توحید و رسالت پر ایمان لے آؤ، ہم تمہارے بھائی بن جائیں گے. اور اگر جہنم کے بھڑکتے شعلے میں کودنا چاہتے ہو تو تم اگر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کودنا چاہتے ہو تو جلدی بولو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. عظیم مجاہد کی للکار سے کفار بے قرار ہو گئے اور غیظ و غضب میں تل ملا اٹھے اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگے، تم نے تنہا اتنی جرأت کر دی ہے، ایک معمولی تنکا، ایک معمولی انسان، ایک معمولی شخصیت، ایک معمولی انسان اتنا بڑا 60,000 کو مقابلے کا چیلنج کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے. ایک ہی وار میں تیرے غرور کا پیرہن تار تار کر دیں گے. اب کیا تار تار کر دیں گے؟ اب کیا تھا؟ تلواریں حرکت کرنے لگی ہیں، نیزے چمکنے لگے ہیں، ڈھال کا بھرپور استعمال ہونے لگا. تاریخی اوراق شاہد ہیں کہ اس ہولناک جنگ و جدال میں ایک ہی جانباز تھا جو حسن شجاعت کا مقدس پیکر میں ڈھلا ہوا تھا، خدا کا سچا نام لیوا تھا. یہ بہادر پامردی کا زرین لباس پہن کر جس طرف رخ کرتا تھا کفار کے پرخچے اڑا دیتا تھا، صفوں کو درہم برہم کر دیا کرتا تھا اور کبھی تو میں مناؤ میسرا کو الٹا ہوا نظر آ رہا تھا. دمشق کی سرزمین خون میں شرابور ہو گئی تھی. 4 گھنٹے تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل آپ تلوار چلاتے رہے اور گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی اور بطل جلیل مرد شجاع کی نوک زبان سے نکلی ہوئی بات ہو کے رہی اور فتح و کامرانی کا سبز پرچم دمشق کے ماحول میں لہرا دیا گیا. خدا کا شیر مرد مجاہد حضرت خالد بن ولید نے اس شان و شجاعت کا مظاہرہ فرمایا کہ دنیا حیران تھی اور دمشق والے اش کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ دنیا والے ان حضرات کو آدمی نہیں دیو سمجھتے تھے اور یہ حضرات دنیا والوں کو چونٹی سے بھی کمزور تصور کیا کرتے تھے. اے خالد، آپ نے اسلام کی عمدہ سپہ سالاری کی ہے. اے خالد، ہم آپ کی ہمت کو داد شجاعت دے رہے ہیں، ہم آپ کی جواں مردی کو سلام کہہ رہے ہیں. اے خالد، آپ نے نو کے شمشیری سے قادسیہ کا طبقہ الٹ کے رکھ دیا تھا. خالد، آپ کی شہزوری کو لاکھوں سلام، آپ کی پرزوری کو لاکھوں سلام، آپ کی قوت کو لاکھوں سلام، آپ کی قوی طاقت کو لاکھوں سلام. خالد کون تھے؟ رسول نہیں تھے، غلام رسول تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تھے. جب غلام رسول کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ قوی بازو بہادر حسن نمکی افضل عالم حبیب کبریا آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. محاصل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم
آفتاب نبوت مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 23 جنگی سرگرمیوں میں صحابہ کرام کے ساتھ شرکت فرمائی اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے۔ صدیق اکبر اپنی 2.5 سالہ دور خلافت میں کفر و شرک کے خلاف مارکہ آرائی رہے اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے۔ اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفادار غلام تھے اور وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ لیکن حضرات گرامی، آج ہمیں بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی اپنی گردنوں میں غلامی رسول کا پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ رہا ہے ورد زباں اور رہے گا بعد ممات، کہے گی روح میری انقلاب زندہ باد، کہے گی روح میری انقلاب زندہ باد۔